السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے حیوانات سے متعلق معلومات اور حیوانات کی خصوصیات سے متعلق آپ کو معلومات فراہم کرنے کا۔ تو آج کی ہماری ویڈیو یہ شیر سے متعلق ہے۔ شیر تمام وحشی جانوروں میں سے معزز اور بلند مرتبہ ہے، کیونکہ اس کا مقام اس کی طاقت اور شجاعت اور سنگ دلی اور چلاکی، بد مزاجی اور بدخلقی کی وجہ سے تمام جانوروں کے مقابلے میں خوفناک بادشاہ کا سا ہے، اور اسی لیے طاقت، دلیری، بہادری، جرأت اور حملہ آوری میں اس کی مثال دی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے حمزہ بن عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ کا شیر کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حمزہ کو شیر کہا جانا یہ شیر کے لیے عزت اور فخر کا باعث ہے۔ حیوانات کی طبیعتوں کے متعلق گفتگو کرنے کے ماہر لوگ کہتے ہیں کہ اس کی مؤنث صرف ایک بچہ جنتی ہے، جسے وہ ایک گوشت کے لوتھڑے کی طرح جنم دیتی ہے، جس میں کوئی حس و حرکت نہیں ہوتی۔ پھر وہ اس کی 3 دن تک نگرانی کرتی ہے۔ اس کے بعد اس کا باپ آ کر اس میں بار بار پھونک مارتا ہے، جہاں تک کہ وہ زی روح ہو کر حرکت کرنے لگتا ہے، اور اس کے اعضاء کھل جاتے ہیں اور شکل و صورت واضح ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی ماں آ کر اسے دودھ پلاتی ہے، اور وہ اپنی پیدائش سے 7 دن بعد اپنی آنکھیں کھولتا ہے۔ پھر جب اس کے بعد اس کی عمر 6 ماہ تک ہو جاتی ہے تو اسے اپنے لیے خوراک حاصل کرنے پر تعلیم و تربیت کے ذریعے لگایا جاتا ہے۔ ماہرین علم حیوانات کہتے ہیں کہ شیر کو بھوک اور پیاس پر صبر کرنے میں وہ مقام حاصل ہے جو کسی اور جانور کو نہیں، اور شیر کی خودداری میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ دوسرے کا شکار کردہ جانور کبھی نہیں کھاتا، اور جب اپنے شکار سے بھی سیر ہو جائے تو پھر اس کی طرف دوبارہ رخ نہیں کرتا، اور جب بھوکا ہوتا ہے تو اس کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، اور جب کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے تو ورزش کرنے لگتا ہے، اور اس پانی میں کبھی منہ نہیں ڈالتا جس سے کتے نے پانی پیا ہو۔ اور ناظرین جب شیر گوشت کھاتا ہے تو گوشت کو بغیر چبائے نوچ نوچ کر کھاتا ہے، اور اس کے منہ سے بہت کم تھوک نیچے گرتا ہے، اسی لیے اس کو اندرونی باپ والے جانور سے موصوف کیا جاتا ہے، اور اس میں بہادری اور بزدلی کی صفت پائی جاتی ہے۔ اس کی بزدلی اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ مرغ کی آواز اور تھال بجنے کی آواز اور بلی سے بھی گھبرا جاتا ہے، اور جب آگ دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے، اور اس کی پکڑ شدید ترین ہے۔ درندوں میں سے کسی کے ساتھ یہ الفت محبت نہیں کرتا، کیونکہ ان میں سے کسی کو یہ اپنا ہمسر نہیں سمجھتا۔ جب اس کا چمڑا کسی دوسرے جانور کے چمڑے پر رکھا جائے تو اس چمڑے کے بال گرنے لگتے ہیں، اور یہ ہمیشہ بخار میں مبتلا رہتا ہے، اور اس کے بڑھاپے کی علامت یہ ہے کہ اس کے دانت گرنے لگتے ہیں۔ اور شیر کی چربی اپنے جسم پر جس آدمی نے اپنے جسم پر شیر کی چربی مل لی تو درندے اس سے بھاگ جاتے ہیں، اور اس کی آواز جب گھڑیال سن لے تو وہ مر جاتا ہے، اور جس کے اوپر اس کے بالوں کا ٹکڑا لٹکایا جائے تو وہ اس سے مرگی دور ہو جاتی ہے، اور جب اس کے بال کسی جگہ پر جلائے جائیں تو وہاں سے تمام درندے بھاگ جاتے ہیں، اور اس کا گوشت فالج زدہ آدمی کے لیے مفید ہے۔ اور جب اس کی جلد کا ٹکڑا کپڑوں والے بکس میں رکھا جائے تو اس کو کوئی کیڑا اور دیمک نہیں لگتی، اور اس کا دانت جب کوئی انسان اپنے پاس رکھے گا تو وہ دانتوں کے درد سے محفوظ رہے گا، اور جب اس کی چربی ہاتھوں اور پاؤں پہ لگائی جائے تو سردی کی تکلیف سے محفوظ رہیں گے، اور جب اس کو جسم پر مل لیا جائے تو جوئیں قریب نہیں آتی، اور جو انسان اس کی دم کو اپنے پاس رکھے گا تو کسی ہیلا گر کا ہیلا اس پر کارگر نہ ہوگا۔ شیر کے چمڑے پر بیٹھنے سے بواسیر اور گینٹھیاں کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ شیر کے پتے کا سرما بینائی کو تیز کرتا ہے۔ شیر کی چربی منہ پر اور تمام جسم پر لگانے سے سستی اور تھکن دور ہو جاتی ہے، اور اگر اس کا گوبر ایسے انسان کو جو شراب سے صبر نہ کر سکتا ہو اور بے علمی میں شراب پی جاتا ہو تو وہ شراب سے نفرت کرنے لگے گا، بلکہ اس کا دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ شیر کی جو تعبیر ہے، اگر کوئی آدمی شیر کو خواب میں دیکھ لے تو یہ اس کے دشمن کے مسلط ہونے سے بھی اس کی تعبیر دی جاتی ہے۔ ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ کمنٹس بھی شیئر کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو آگے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔